پیارے حضور، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کو بھی جاندار کو میں پیدا کرتا ہوں پہلے اس کا رزق اس دنیا میں بھیجتا ہوں، اور میں اس کا خالق ہوں، اور میں اس کا رزق کا ذمہ دار ہوں. تو پچھلے دنوں پاکستان میں ایک واقعہ ہوا، ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اس کے بچے تھے. اس میڈیا پہ آیا کہ وہ خوراک اور کپڑے نہیں دے سکا. تو اس پہ بحث یہ چل پڑی. بعض تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اگر وہ یہ اس قابل نہیں تھا، ان کو پال نہیں سکتا تھا، تو اس نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ تو بعض کا اس بارے میں حضور کی کیا رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں بھی، تم لوگ دوسروں غیروں کے پیچھے چلتے ہو نا، ان کے پیچھے نہ چلو، اور میرے سے مایوس نہ ہوا کرو، میری طرف آؤ. اور باقی رزق جو ہے، جانور بھی بھوکا نکلتا ہے تو اس کو بھی میں ہی رزق دیتا ہوں، اور تمہیں بھی میں ہی رزق دیتا ہوں. جو رزق کے سامان پیدا کیے ہوئے ہیں وہ میرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، تو کوئی اور نہیں تمہیں لے کے آ سکتا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہر ایک کے منہ میں روٹی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کام کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے مانگنے کے لیے، آپ نے انکار کیا. انہوں نے کہا میں یہ تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں ایسے اچھی بات بتاتا ہوں، بجائے تم مانگنے کے تم ہاتھ سے کام کرو اور جا کے کماؤ. اور پھر انہوں نے اس نصیحت کو پلے باندھا اور گئے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹیں اور پھر بیچیں، اور آہستہ 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 وہ بڑے کاروباری بن گئے. تو محنت ہے. اللہ صلی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم مجھ سے کیوں مانگتے ہو. اللہ نے کہا کہ میں رزق دیتا ہوں تو جاؤ اللہ سے مانگو، تمہیں رزق مل جائے گا، روٹی مل جائے گی تو جاؤ پیٹ بھر جائے گا. آپ نے کہا نہیں، جاؤ محنت کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو قانون قدرت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں. صرف یہ کہہ لینا، آدھی بات سن کے کہہ دینا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں دیتا ہوں، اللہ نے روٹی دی، اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں، چلو خدا کو ماننا چھوڑ دو، ایتھیسٹ ہو جاؤ. تو یہ آدھی بات اللہ کی سنتے ہیں، آدھی بات غور نہیں کرتے، پھر قانون قدرت کے اوپر غور نہیں کرتے. تو جو محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ کہا ہے نا محنت کرو، تو پھر تمہیں ملے گا بھی.